اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر نہیں آئے گی۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ عورت اندر سے بدل دیتی ہے، دل بدل دیتا ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اس کو اس سلطنت، اس گھر کی ملکہ بنا دیجئے، اس کو گھریلو معاملات میں آزاد کر دیجئے، اس کو تحفظ کا احساس دیجئے، پیار، محبت اور عزت دیجئے۔ وہ آپ کو دنیا سے مقابلہ کرنے کی بہترین قوت دے گی۔ عورت کو فیصلوں کا اختیار نہیں دینا چاہتے مت دیجئے، عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیجئے، لیکن اس کو گھر دیجئے، چاہے وہ جھونپڑی یا کچی کوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کی مالک عورت ہو، اس کا کل اختیار عورت کے پاس ہو، تو عورت محل کو مٹی کا ڈھیر کرنے کی سکت رکھتی ہے اور ایک کچے کمرے کو محل سے زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ لڑکی جب تک روتی ہے صرف تب تک کمزور ہوتی ہے، لیکن جب وہ رونا چھوڑ دیتی ہے تو اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر محبت یا نفرت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یوں تو ہر رشتے کا انجام یہی ہوتا ہے، پھول کھلتا ہے، مہکتا ہے اور بکھر جاتا ہے۔ ہر وہ تعلق اور رشتہ جس کے لیے آپ حد سے زیادہ شدت دکھائے، وہ سوائے ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے کچھ نہیں دیتا۔ اتنا تو پرندوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پانی سوکھ جائے تو وہ وہی تڑپ تڑپ کر نہیں مرتے، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں شیشے کی مانند ہوتی ہے اور محبت ان کی کمزوری، ان سے نہیں کھیلتے۔ شیشے کو ذرا سی بھاپ چھو جائے تو دھندلا ہو جاتا ہے۔ ایک تقسیم شدہ مرد کانچ جیسی عورت کو پتھر میں بدل دیتا ہے۔ مرد کی محبت نوافل کی طرح ہوتی ہے، ادا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھا۔ اگر آزمانا چاہتے ہو کہ عورت کی محبت سچی ہے کہ نہیں، تو دیکھو وہ آپ پر شک کرتی ہے کہ نہیں۔ اگر شک کرتی ہے تو وہ محبت کرتی ہے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے، وہ مرد کو صرف اور صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے۔